تو بھائی اگر سوشل میڈیا آپ کو آپ کی صحیح راستہ، آپ کو صحیح آپ کا چہرہ دکھا رہا ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، عمن سمن بکمن یا فہم لا یرجعون، اندھے ہو گئے، کانے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے ہیں، اور they have absolutely they are animals. Gone is the era. یہ 50s 60s 70s 80s 90s کا نہیں ہے، یہ 2024 ہے. The world has become a global village. آج نیوز جو یہاں پہلے شاید یہاں سے کوئی سپریس بھی ہوتی ہے تو واشنگٹن سے آتی ہے، اور ادھر سے بیجنگ سے آتی ہے، اور ادھر سے جو ہے ماسکو سے آتی ہے، اور ادھر یورپ کے پیرس سے آتی ہے یا لنڈن سے آتی ہے. ایک منٹ میں جو ہے آپ کا یہ اتنا بچہ جو ہے ہی از آلسو کنورسنٹ وائبرنٹ ہوتا ہے. So I think we need to settle down as a nation. Let the Constitution prevail. Instead of one person prevailing and dictating the Constitution and hijacking everything unto himself. دیکھیں آئین میں ہر ایک ادارے کا حدود و قیود متعین ہیں. فوج میری ہے، فوج اتنی ہی آپ کی ہے، اور فوج جو ہے یا پولیس جو ہے وہ آپ کی ہماری حفاظت کے لیے ہے. ریاست کے تابع ہے، ریاست کے اوپر نہیں ہے. ہم نے بدقسمتی سے حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا ہے، اس کے بعد ہم نے عدلیہ کو ریاست کے اوپر بٹھا دیا، پھر ہم نے فوج کو سب سے اوپر بٹھا دیا. او بھائی کس آئین کے تحت یہ ممکن ہے؟ This is not permissible under the Constitution, جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس میں پاکستان چل رہا ہے. So for God's sake follow the Constitution. Heavens will not fall. کیا ہے؟ آپ عوام کو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا ان کو کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے، لہذا ان کو جو ہے فری ہینڈ نہ دیا جائے، ان کو ملکیت ان کے معاملات پر نہ دیا جائے، ان کو ملکیت اپنے جو ہے اولاد پر، اپنے مستقبل پر ان کو جو ہے اونرشپ نہ دی جائے. کس لیے؟ Why? Do you think these bricks and mortars, this constitutes this building? It is the soul within it. پاکستان کی دھرتی سرزمین پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے عوام پاکستان ہیں، اور عوام ہی کو جو ہے حق دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، آئین نے بھی دیا ہے، آپ کے قانون نے بھی دیا ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر عمل داری کی جائے اور پریویل ہو. اب اگر آپ نے پولیٹیکل ایرینا میں جو کچھ کیا ہے اوکے فائن کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ سہ لیا. جو میں نے کہنا جسٹس کو برملا اس کے منہ پر کہہ دیا کہ آپ نے جمہوریت کو دفن کر دیا. آج آپ کا یہ فیصلہ، یہ سارے آپ کو پتہ ہی ہے، سب میں پتہ. میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ یہ ان بدترین فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے ملک کی تباہی کا باعث بنا ہے. یہ تاریخ اس کو جو ہے آپ جج کرے گی اس کو. اور میں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ مانگنے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے سے چھین لیے. میں نے اس کو منہ پہ کہا بات کہ دیکھیں یہ ہمارا آزادی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ حق ہے آپ کو کہنے کا، کوئی اس سے اتفاق کرے کچھ نہ کرے اس کا حق ہے، لیکن within the norms of decency one should express himself. This is how the growth takes place. This is how democracy grows. اسی طرح ارتقائی مراحل میں قومیں ترقی کیا کرتی ہیں. چلیں ہم نے اس کے باوجود کہ بڑا مجبور کیا گیا کہ یہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر ہو جائیں، ہم نے کہا ہم ہر قیمت پر لڑیں گے، ہمارا نشان ہو نہ ہو، بھلا ہو نہ ہو، ہم پھر بھی لڑیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ میچورٹی ہے آف دی پولیٹیکل پارٹی، جو اس کی سوچ آئی ہے. ہم اگر دیکھیں، آپ بالکل جج کریں، آپ نے ٹھیک کہا، یہاں سوال کیا گیا کہ کیسے جج کریں. آپ میرٹ پہ جج کریں. اگر مجھ سے کوئی آپ کو بہتر امیدوار دوسرا نظر آ رہا ہے بالکل اس کو ووٹ دیں. سبھی سمجھتے ہیں، آپ کمپیریزن کر لیں، ایجوکیشن میں کر لیں، کسی چیز میں کر لیں. ناٹ دیٹ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں میں کھلی کتاب ہوں اور آپ کے سامنے ہوں. اگر میں
2 دفعہ سینیٹر رہا ہوں, اگر میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین رہا ہوں, اگر میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں, اگر میں اٹارنی جنرل فار پاکستان رہا ہوں, اگر میں گورنر پنجاب رہا ہوں, تو بھی میں نے عبادت سمجھ کے, وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے, سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. آپ مجھ پہ اتنی عزت افزائی کی ماشاء اللہ, اتنے مجھے بہت ہی سینئر اور بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی مدبر اور بہت ہی انٹلیکچوئل, ایون فرام دا فیس ریڈنگ آئی کین جج کہ ماشاء اللہ بہت ہی معزز مہمانان میزبان ہیں میرے آج, میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے جو مسائل کیے ہیں, میں 50 سال سے انہی ایوانوں میں جو ہے خاک چھان رہا ہوں. میں نے فوٹو کا ٹائم بھی دیکھا, ان کے ساتھ خیر آخری ایام میں ہی ان کو مقدمے میں پابند سلاسل ہوتے ہوئے دیکھا. پہلے جب میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا تو زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی, ان کا سواگت کیا, اور ریلوے پہ آ رہے تھے اسٹیشن لیڈ کیا موب جو ہے ان کو لانے میں. تو اس دور سے بھی ہم نے دیکھا کہ 22 خاندانوں میں جو ہے پاکستان کی دولت چلی گئی تھی, پاکستان میں جمہوریت ناپید ہو گئی تھی, ایوب خان نے ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دی. اگرچہ وہ 10 سالہ جشن وہ منا رہے تھے کہ جی گرین ریولوشن پاکستان میں آ گیا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو آزادی نہیں ہے, اور آپ نے کیوں اپنے آپ کو ہندوستان سے علیحدہ کیا, آزادی کے لیے کیا تھا نا, ورنہ تو سانس لینا اور کھا پی تو وہاں بھی رہے تھے, پھر آپ کو کیا ضرورت تھا. تو بنیادی طور پر آزادی ایک تو جسمانی فزیکل ایمانسپیشن تھی, اور دوسرا اکنامک ایمانسپیشن تھی. دیٹ واز دا ریزن. اور پھر تیسری بات ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بھی ہمارا جو تھا نعرہ, ایک اسلامی ریاست جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون رائج ہو, اس میں بھی ہمارا یہی تھا ایک کہ مسلمانوں نے. لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کو تو اتنا مہلت نہ ملی, اور 1952 میں لیاقت علی کو آپ نے قتل کر دیا, اور اس کے بعد تو پھر سول بیوروکریسی نے ٹیک اوور کیا, اور پھر ملٹری بیوروکریسی آ گئی, اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا جن کا پاکستان کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں. نہ کوئی انڈین بیوروکریسی کا بندہ چھوڑ کے آیا تھا, نہ ہی کوئی ملٹری بیوروکریسی کا بندہ چھوڑ کے پاکستان کی تحریک میں شامل ہوا ہے. دیز آر ہارڈ ریالٹیز ان فیکٹ. اگر ہم اس کو ریکگنائز نہ کریں تو پھر قومیں جو ہے ترقی نہیں کرتی جب تک اپنا ماضی کا وہ تجزیہ نہ کریں. چلے مارشل لاء لگ گیا, فائن, ایوب خان صاحب آ گئے, ایک بڑا شروع ہوا, اور وہ بھی ایسے دور میں جب پھر عدلیہ پر ایک امتحان آیا, تو عدلیہ نے انفارچونیٹلی جسٹس منیر کا رول جو ہے وہ مولوی تمیز الدین کا کے کیس سے شروع ہوا, اور اس نے 56 کے آئین کو ہی اڑا کے پرے مارا, اور تاج برطانیہ کے تابع کر دیا کہ اس کی اسینٹ نہیں ہے. ارے بھائی, I am being modest on that account. But considering the forces ہمارے جو pull down کر رہی ہیں, I am being even if taking the worst scenario, ہمیں opposition تو نہیں روک سکتے نا. تو opposition والا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. میں خود رہا ہوں opposition میں, so I know کہ opposition والا کتنا کھل کے پرو پبلک ہوتا ہے, اور اس کی ورتھ جو ہے وہ منسٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے. So I have no reservation in my mind. Inshallah, you elect me and you will see the results that I will be open to all of you, and inshallah I'll address whatever is within my prowess and power. I'll try to resolve the issues. آپ کے ایشوز بظاہر اتنے نہیں ہیں. ایک ہاسپٹل ہے آپ کا جو اسٹال ہوا ہے, اسٹال اس لیے ہوا ہے کہ وہ پرویز الہی نے شروع کیا تھا, پرویز الہی نہیں ہے تو وہ اسٹال ہو گیا. یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کوئی بھی حکومت آئے, جب آپ ایک حکومت آتی ہے اور پھر اس کا پروجیکٹ کو آپ روک دیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان کرتے ہیں آپ ملک اور قوم. آپ تو اس ضد سے کر رہے ہیں نا جی, چونکہ اس کا نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے شروعات میں, تو کیوں ہم کریں. او بھائی, نیم پلیٹ بنا کے اپنے لگا لو, لوگوں کو تو اس کا نقصان مت دو. اور پھر دوسری بات یہ ہے, جب پروجیکٹ سٹال ہو جاتا ہے تو اس کی قیمتیں اتنی ایسکلیٹ ہو جاتی ہیں کہ جب آپ دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا ڈکے کا پروسیس جو ہے اس کو, پھر اس کی اسٹیگرنگ جو ہے ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ جو ہے ناقابل ہو جاتا ہے, ناقابل فہم, ناقابل عمل ہو جاتا ہے.
So I think that needs to immediately, جو بھی اب کیئر ٹیکرز ہیں, مجھے نہیں پتا کیئر ٹیکرز تو اب ان قریب جانے والی ہیں, اگرچہ بظاہر ان کی کارکردگی یا کام کرنے سے تو نیت نہیں لگتی کہ وہ ان کا کو چھوڑنے کا ارادہ ہے, بٹ نیورتھلیس اٹ اپیئرز کہ اب ان کا چھوڑنے کے the days are numbered. Definitely the days are numbered because the elections are going to take place on the 8th of February. There should be no doubt in anybody's mind on that. جو انہوں نے کرنا تھا میکسیمم کرتا تھا, انہوں نے کہا جی یہ کار آپ لے سکتے ہیں اتنا دے کے. میں نے کہا یار تھکی جی مرسڈیز ہے, پتہ نہیں 1974 ماڈل دی, اس کو بہتر میں کار کھڑی ہے, تھینک یو ویری مچ. تو بات میں نے نہیں, لیکن آج 1947 سے لیتے آ رہے ہیں, لیتے ہیں جو بھی مربج الوقت جو بھی ہے. So when it is permissible, then that is not an offense. But I'm only saying کہ بالکل آپ کیجئے گا, اور آپ شعوری طور پر خدا را مت کریں وہی غلطی جو ہم 47 سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ اب بھی شعوری طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم غلامی کی دہلیز میں دھکیلتے چلے جائیں گے. پھر یہ سرزمین بے آئین بھی رہے گی, اور پھر آئین سے ماورا کام بھی ہوتے رہے گی. اب آپ نے جو کیے, میں نے بطور مختلف حیثیت میں نے یہ سارا آپ کے ان مسائل کو دیکھا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش ہیں